الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به الناس أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جامعہ مسجد صابری رحمان پورہ میں یہ ایک عظیم الشان جلسہ اور کانفرنس ہے. شہر بھر کے مقتدر علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے. ابھی آپ بیان سماعت فرما رہے تھے جن کے بارے میں پیر صاحب نے کہا کہ اپنی جوانی والا بیان کیا، تو میں نے کہا اب کیا ہے؟ لکھا ہوتا ہے دیواروں پہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو قائد بھی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. حضور کا غلام اور صحابہ کا دیوانہ بھی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. ہمارے محترم بھائی زون الخطیب سرگودا کی زینت حضرت مولانا قاری وقار احمد صاحب عثمانی بھی تشریف فرما ہیں. ہمارے بھائی ہمارے دوست مولانا قاری سیف اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور شیخو پورہ سے ہمارے محترم ساتھی اور شبان ختم نبوت کے مرکزی رہنما اور عظیم مبلغ مجاہد ختم نبوت فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد ابو بکر شیخو پوری صاحب بھی تشریف فرما ہیں. اور نعتیہ کلام آپ نے سرگودا کی خوبصورت آواز جناب ملک عتیق الرحمان صاحب کو سماعت کیا. ہمارے عزیزوں میں سے قاری ابو بکر صاحب، قاری اسامہ مجیب صاحب، قاری حذیفہ مجیب صاحب، یہ سب ہمارے احبا اصدقاء ہیں. قاری عبدالقوی صاحب، مولانا عمر مدنی صاحب، اور ہمارے بھائی قاری جاوید چشتی صاحب، سب حضرات اور آپ سارے. بہت خوبصورت مجلس ہے اور لگ رہا ہے کہ اوپر سے نور برس رہا ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جب نیک لوگوں کا تذکرہ ہو
تو آسمان سے رحمت برستی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، دنیا کے سارے نیک، سارے ولی، سارے غوث، سارے کتب ایک طرف ہو جائیں، 14 صدیوں والے اور قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سارے، اور دوسری طرف ایک ادنا سا صحابی کھڑا ہو، عظمتیں صحابی کی بڑھ جائیں گی۔ اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی قرآن زیادہ پڑھا ہوگا، اس نے کوئی حج زیادہ کیے ہوں گے، وہ کوئی تلاوت بہت کرتا ہوگا، نہیں نہیں، اس لیے کہ اس کے چہرے پہ مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی۔ لا یمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، میرے نبی کی آنکھ کا نور ایسا منور کر دیتا ہے، جو نبی جسے دیکھ لے وہ جسے نبی دیکھ لے آگ اسے نہیں چھو سکتی، اور جو اس کو دیکھ لے وہ بھی آگ میں نہیں جا سکتا۔ رجب کا مہینہ ہے، الحمدللہ اب وہ کنڈوں کا کنڈا ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا بہت جلتے تھے، کہتے چھپ چھپ کے کھانے ہیں، اب کافی کم ہو گیا الحمدللہ، اور رہی صحیح کسر ہماری قاری صاحب نے پوری کر دی، جو کھاتا بھی ہوگا اب تو نہیں کھائے گا، ان کا بیان سنیے۔ کیوں جی؟ حلوہ حلال، وہ سوجی حلال کی، چینی حلال کی، گھی حلال کا، نسبت حرام کی، تو قرآن کریم نے بتوں کے نام پہ ذبح ہونے والوں جانوروں کو یوں حرام کہا ہے جیسے کہ سور حرام ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ جس طرح خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، اسی طرح جو اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے تو بکری ذبح بھی کی ہے، نسبت میں حرام کر دیا۔ کوئی آپ میں ہے کنڈے کھانے والا؟ ہاتھ کھڑا کرے جو کہتا ہے میں نے کبھی کنڈے نہیں کھائے۔ الحمدللہ، اور ہم نے تو دیکھے بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے، دیکھے بھی نہیں الحمدللہ۔ میرے دوستو، 22 رجب سن 60 ہجری، کاتب وحی، خالد المسلمین، عظیم صحابی، امیر شام، فاتح قبرص، اسلام کی سیاست کا محور، تدبر اسلام، فراست اسلام، حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے، اور ان کی وفات اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ ویسے ہم لوگ پکے ٹھکے اہل سنت ہیں، اور یہ عرس مرس کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن صحابہ کے ایام کے دنوں میں تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کو کچھ تو پتہ چلے، جو ہر وقت سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھی ہے، نیٹ ان کے پاس ہے، واٹس ایپ اور فیس بک اور پتہ نہیں انسٹاگرام اور کیا گرام دیکھ رہی ہے۔ کئی نالائق قسم کے لوگ جو اصل میں پلمبر ہیں، انجینئر ہیں، فٹنگ کرنا ان کا کام ہے، دین میں دخل دیتے ہیں۔ پھر حق بنتا ہے اہل حق کا کہ وہ میدان میں آئیں اور اپنی نئی نسل کو حق سے روشناس کرائیں۔ آپ کے دل میں معاویہ کی محبت ہے؟ پکی بات ہے؟ کوئی استاد اپنے شاگرد کو دعا دے دے، کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعریف کر دے،
کوئی پیر اپنے مرید کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو اس کے لیے سند ہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ اور استاد بھی محمد عربی جیسا، پیر بھی آمنہ کے لال جیسا، مرشد بھی مصطفیٰ جیسا، انہوں نے کہا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس۔ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت دیا ہوا بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ حضور پہ قرآن کریم اترا ہے کہ نہیں؟ کتنے پارے لکھے ہوئے تھے؟ وہ 30 پارے کہاں ہیں جو حضور پہ اترے تھے؟ کہ 40 تھے 30 باقی رہ گئے، وہ 30 ہیں کہاں؟ حضور پہ قرآن سینے پہ اتارا گیا یا کاغذ پہ لکھ کے دیا گیا؟ کوئی سورت کوئی پارا جبریل امین لکھ کے لایا تھا؟ تو کس نے لکھا تھا؟ سبحان اللہ۔ نہیں، یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ پھر قرآن کا بھی انکار کرو۔ نہیں لکھا ہوا تھا؟ آج تو قرآن میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، نماز میں سورہ والفجر پڑھتا ہے، یہ لکھی کس نے تھی؟ حضور نے چند لوگوں کو مقرر کیا تھا۔ یہ تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے ہو نا؟ بولتے نہیں او بھائی میں نہیں نام لکھ رہا، ویسے پوچھ رہا ہوں یار، ہم تو ڈر گئے بھائی۔ لگاتے ہو نا؟ تو وہ پھر عصر کے بعد گشت کرتے ہیں، ابھی گشت کا عمل ہوگا تو پھر وہ تشکیل کرتے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، باقی بھائی بیٹھ کے بات سنیں۔ تو جن کو کھڑا کرتے ہیں وہ گشت کرتے ہیں، ایک بھائی بیٹھ کے بات کرتا ہے، اور وہ بات بہت لمبی ہوتی ہے، کیوں جی؟ مغرب تک۔ اب کے کے علاقہ میں ایک دوست نے واقعہ سنایا، وہاں اس طرح سب ہمارے بھائی ہے خان صاحب، تو اس طرح انہوں نے کسی کہا بھائی ہم تو جاتے ہیں کہ تم بیٹھ کے بات کرو، لمبی بات نہیں، کرو ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتا ہے جس چیز کو دیکھتا نا، کہتا ہے میرے بھائی ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ ٹماٹر بھی اللہ نے بنایا، آلو بھی اللہ نے بنایا، سپیکر بھی اللہ نے بنایا، وہ موبائل بھی اللہ نے بنایا، وہ بس دیکھتا جائے اللہ نے بنایا بیان کرتا جائے۔ تو حضور نے اپنے لاکھوں صحابہ میں سے چند کا انتخاب کیا تھا کہ بھیجنے والا رب العالمین ہے، لانے والا روح الامین ہے، اور مجھ پہ اتر رہا ہے، میں سینے سے اپنی زبان سے ادا کروں گا، لکھنا تم نے ہے۔ پہلے زمانے میں جب جہالت زیادہ تھی، کسی کا خط آ جاتا تھا تو دوسروں سے پڑھواتے تھے، یا انگریزی میں لیٹر آ جاتا، پڑھیو بھائی بتائیو کیا لکھا ہوا اس میں، تو جس سے پڑھاتے تھے یا جواب لکھوا کے بھیجتے تھے وہ اعتماد والا ہوتا تھا یا ایسے ایرا خیرہ مطلب خیرہ ہوتا تھا؟ اگر ہم مراد اپنے خطوط اعتماد والوں سے لکھواتے پڑھواتے ہیں تو حضور نے ایسے ہی معاویہ کو لکھنے کا کہہ دیا تھا۔ سمجھو نا یار، مشہور یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ سن 6 ہجری اور سن 8 ہجری کے درمیان اسلام لائے۔ صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں کچھ تو وہ ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقین اولین ہیں، پہلے حضور کی صفوں میں شامل ہونے والے ہیں۔ اور میرے دوستو عجیب پر بات یہ ہے کہ جب بھی جس موقع پر بھی کوئی بھی ترتیب بنتی ہے، کوئی بھی لائن لگتی ہے، کوئی بھی فہرست بنتی ہے، صدیق کا نمبر پہلا ہوتا ہے، پہلا ہوتا ہے۔
فاصلہ بھی کو نہیں ہوتا. تو کہتا ہے وخلیفتہ بلا فصل، ابھی جا کے دیکھ لے سینہ مصطفیٰ کا ہے اور سر صدیق کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں یقین ہجرت کی رات دیکھ لے، نیچے پاؤں صدیق کے ہیں، اوپر سر مصطفیٰ کا ہے. ابھی بھی فاصلہ ہے. چلے حضرت معاویہ شروع میں ایمان نہیں لائے، والذین اتبعوہم بإحسان میں تو داخل ہیں کہ نہیں؟ جو پہلے ایمان لانے والے اور جو ان کے بعد ایمان لانے والے، کیا حکم لگایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو کون؟ میں چاچا خامخواہ. اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے. اب جناب کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ آپ سے راضی ہے؟ بولو کیوں امی کہہ رہے؟ نمازیں پوری پڑھ لی آپ نے، اللہ کا ہر حکم مان لیا، بیگم راضی ہے آپ سے؟ یا پوچھو اس سے اللہ راضی ہے؟ سوچا نہیں کبھی ہم نے؟ پتہ ہی نہیں راضی ہے کہ نہیں. ہاں بیگم ناراض ہو چلتا ہے پتہ، روٹی نہیں ملتی ٹائم پہ، منہ پر کر کے بیٹھی ہوتی ہے، ایسے ہے نا. تو اللہ راضی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، پتہ ہے کہ نہیں. خیر بہرحال وقت تھوڑا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ بھی آ کے پوچھے گا اور میرے بندو راضی بھی ہو کہ نہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ جیسے آپ اپنے معزز ترین مہمان کو دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، اپنی وسعت سے بڑھ کے کھانے چن دیتے ہیں، پھر وقفے وقفے سے پوچھتے ہیں جی اور کیا چاہیے؟ اللہ بھی پوچھے گا اور کیا چاہیے؟ جنتی کہیں گے اے اللہ سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. پھر اللہ ایک موقع پہ کہے گا سنو یہ بھی لو، میں آج تم سب سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. اس دن جنتی اتنے خوش ہوں گے، خدا کی قسم ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. لیکن ہوگا کب؟ پرسرات سے گزریں گے، قبروں میں جائیں گے، اٹھیں گے، سور پھونکا جائے گا، میدان معاشر میں حاضر ہوں گے، سخت سورج کی گرمی ہوگی، پتہ نہیں کب جائیں گے. لیکن صحابہ کو رب نے دنیا ہی میں کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور پھر یہ صحابی کارناموں والا ہے. کوئی کہہ رہا تھا معاویہ اتنا مظلوم کیوں ہے؟ اور حضرت ہمیں ان کی مظلومیت کا اندازہ اس دن ہوا جب مارچ سن 2023 میں ہم دمشق کے مقبرہ میں گئے تو ان کی قبر کو بھی پتھروں سے اور جوتا سے مارا جاتا تھا، اور ان کی قبر کو بند کر کے گیٹ لگا کے زنجیر لگا کے تالا لگایا ہوا تھا. قصور کیا ہے معاویہ کا؟ یزید کا باپ ہے اس لیے اسلام کو 5400 شہر دے گیا ہے معاویہ. 5400 شہر، 64 لاکھ مربع میل کا رقبہ اسلام کے نام کروا گیا ہے. معاویہ نے حجاز سے اسلامی فوجوں کو افریقہ کے ساحل تک اور یورپ کے ساحل تک پہنچایا ہے. معاویہ نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کے جہاد کا رخ خشکی سے ہٹا کے سمندر کی طرف کر دیا ہے. یہ اس کا قصور ہے. ہاں یہی قصور ہے جن یہودیوں سے معاویہ نے جنگیں لڑی، انہیں تہہ دیکھ کیا، ان کے علاقوں کو فتح کر کے اسلام کے حوالے دیا. پروپیگنڈا تو اس کی عادت ہے، وہ پروپیگنڈے میں لا کے مسلمانوں کو معاویہ سے متنفر کر رہا ہے، کرتا رہا ہے. میری قوم ہوش کے ناخن لیجئے، خدا کی قسم معاویہ عظمت کا پیکر ہے.
سالار امت ہے۔ رہا مسئلہ یزید کا، او بھائی ہم یزیدی کوئی نہیں، نہ ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں نہ ہم اس کو گالیاں نکالتے ہیں۔ کیوں؟ رب جانے اس کا کام جانے۔ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تحقیقات پہ عمل کرتے ہیں۔ جب ابو حنیفہ نے کہہ دیا اس کے بارے میں سکوت کرو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بولتے نہیں۔ اور ایک جملہ میرے سے بھی سن لو، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید کو بچاؤ گے تو معاویہ بچے گا، اگر یزید نہ بچا تو معاویہ نہیں بچے گا۔ ہمیں اس سے اتفاق نہیں۔ آپ کو ہے اتفاق؟ یہ منطق کہاں لکھی ہے؟ کس مورخ کا قول ہے یہ؟ کس مجتہد کا قول ہے یہ؟ معاویہ صحابی رسول ہے، پھر یہ منطق وہاں بھی لاگو کرو۔ اگر نوح کے کافر بیٹے کو بچاؤ گے تو نوح بچتا ہے، اگر نوح کا بیٹا نہیں بچتا تو نوح بھی نہیں بچتا۔ یہ ہے ایسی منطق؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ لوگ چلے گئے، جو جس نے کیا وہی بھگتے گا، تمہیں وہ بھگتنا پڑے گا جو تم نے کیا، اور انہیں وہ بھگتنا پڑے گا جو اس نے کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو میرے دوستو بات ختم کرتا ہوں، یاد رکھیے گا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، اور حضرت معاویہ کی وجہ سے یزید کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات سمجھتے ہیں؟ ہر کسی کا اپنا کام ہے۔ ہم یزید کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، اتنا ضرور کہیں گے کہ یزید کی وجہ سے معاویہ پہ تبرہ نہ کرو۔ اس کی عظمتیں ہیں، اس کی قربانیاں ہیں، اس نے یہ 64 لاکھ مربع میل میں سے کتنے انچ جگہ اپنے نام لگوائی تھی۔ مکہ میں پیدا ہونے والا ہے، آج شام کے دور دراز علاقے میں ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے، وطن چھوڑا ہے، ملک چھوڑا ہے، اسلام کے لیے، رب کے دین کی عزت کے لیے۔ انشاءاللہ حضرت معاویہ کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ میرے دوستو ہمارے عام سادہ لوگ بھی وہ چھڈو جی یار معاویہ نو چھڈو جی یار، ذہن میں ہے آپ کے دل میں معاویہ کے بارے میں تھوڑا سا صحابی ہے کہ نہیں؟ بس ہر صحابی نبی جنتی جنتی بولو نا یار، جنتی ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، یہ میرا نعرہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کا ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے۔ کس کا وعدہ؟ جنت کا۔ کس نے کیا؟ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ سیاسی وعدے نہیں ہیں، یہ ووٹ لینے کے وعدے نہیں ہیں، یہ جھانسے کے وعدے نہیں، کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا۔ تو بس میرے دوستو اپنے دل کو حضرت معاویہ کے بارے میں صاف رکھو، ان کی سوانح پڑھو، حالات تو پڑھو یار۔ میں نے دیکھا ہے شام کا بازار آج بھی اپنی رونق لیے ہوئے ہے، تاریخ میں لکھا ہے امیر معاویہ جب گورنر تھے شام کے، جب امیر تھے سلطنت اسلام کے، شام کے بازاروں میں چلتے تھے، ان کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوتے تھے۔ تو اس لیے ہر بھائی یہ ذہن بنا کے جائے کہ میرا سینہ جس طرح حضرت صدیق کی صحابیت کے لیے کھلا اور فراخ ہے، بالکل اسی طرح میرا سینہ
حضرت معاویہ کی عظمت کے لیے کھلا ہے اور فراخ ہے۔ کرتے ہیں وعدہ؟ ہاں، جہاں تک تعلق ہے اہل بیت کا تو بھائی اگر صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، اہل بیت ہمارے دل کا سرور ہے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور الحمدللہ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت یہ ترجمان ہے صحابہ کا بھی اور حضور کی اہل بیت کا بھی۔ اللہ ہمیں اس حق مسلک پر جیتے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانیاں اس حق جماعت نے دی ہیں اللہ ہم میں بھی ایسا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔